مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سے لائیں جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضور بالا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ کرسی خطابت پر جلوگر ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب، امام و خطیب شہر میرٹھ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام علماء عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس کی الگ الگ جگہوں سے
دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، رب کریم کا ہمارے اوپر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو حضرت انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج اس محفل میں، اس مجلس میں لگے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ مدرسہ اصغریہ للبنات جو آپ کے محلے کا، آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، اور اس بات کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس مدرسے نے چند سالوں میں آپ کو تقریباً 14 بچیاں عالمہ کر کے آپ کے حوالے کر دی ہیں، اور بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں ان کے وہ تمام گھر والے، ان بچیوں کے وہ اعز اور اقارب جو ان کی بچیوں کی سرپرستی کی ذمہ داری جن کے کاندھوں کے اوپر ہے، کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی سرپرستی کو بہت بحسن خوبی، اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں نبھایا ہے۔ اور ایک ایسے ادارے کے اندر جس کے بانی اور محتمم ذمہ دار حضرت مولانا قاری مظہر الحسینی دامت برکاتہم العالیہ ہے، الحمدللہ ان کی سپرد کر دیا ہے، اور یقیناً اس پورے نظام کو ان کی اہلیہ محترمہ اور دیگر ان کی ساتھیوں اور ان کے تمام معلمات اس مبارکبادی کی مستحق ہیں کہ انہوں نے خوب کاوشیں اور جد و جہد کر کے ان بچیوں کو الحمدللہ علم دے کر کے آج اس بات کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ وہ آج عالمہ بن کر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ 5 سالوں کی ایک کڑی محنت، مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ یہ بچیاں وہ ہیں جنہوں نے رات اور دن محنتیں کی ہیں۔ جب ہمارا مدرسہ ایسی چھت پر تھا کہ اگر بارش آتی تو اس بارش کا پانی بھی اس چھت کے نیچے آ جاتا تھا، لیکن یہ بچیاں اور ان کے گھر والے ان کے اوپر اس قدر محنت کر رہے تھے کہ چھت جیسی ہو ہم اس کو منظور کر لیں گے، لیکن ہم علم دین اپنے بچوں کو سکھا کر کے رہیں گے۔ اسی لیے میں نے ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے جس میں میرے اور آپ کے حبیب امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی طرف، اس سبق کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کی زبانی ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان، اور دنیا کے اندر رہنے والا چاہے کہ مرد ہو یا عورتیں ہو، جب یہ قرآن سیکھنے کے لیے، جب یہ علم دین کی طلب کے لیے، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے، آپ کی سیرت کو سیکھنے کے لیے، آپ کی عادت کو سیکھنے کے لیے، آپ کی اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے، آپ کے اقوال و افعال کو سیکھنے کے لیے، آپ کے طور و طریق کو سیکھنے کے لیے، جب یہ نوجوان یا بچہ ہو یا بچی ہو، چاہے کہ بوڑھا ہو یا بوڑھی اماں ہو، جب وہ اپنے گھر سے صرف اس لیے نکل کر کے چلتے ہیں کہ ہم حدیث سیکھ لیں، ہم قرآن سیکھ لیں، ہم دین کا پیغام سیکھ لیں، تو میرے اور آپ کے نبی نے اس انسان
انسان کے بارے میں یوں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ عز و جل اس انسان کو وہ ثواب عطا کرتا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں ایک جہاد کرنے والا ایک غازی ہوتا ہے، اس انسان کو جو ثواب عطا کیا جاتا ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ کی نظروں میں اس کا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کان فی سبیل اللہ، وہ انسان ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور وہ تب تک رہتا ہے جب تک وہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے، وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اپنی منزلوں تک نہ پہنچ جائے، وہ انسان جب تک اسی ثواب کے اندر رہتا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے رب کریم نے پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ آج اگر تمہاری خوشیاں ہوں تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر، تمہارے یہاں رنج ہو غم ہو وہ بھی تمہارا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ جو آج معاشرے کے اندر ہمارے بھائی اور یا ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں، اگر زندگی کے اندر نفس کہتا ہے کہ تجھے فلاں چیز اور فلاں کام کو انجام دینا ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کیا کہتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، نبی کی عادت کیا تھی، نبی کے اخلاق کیا تھے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کے اقوال کیا ہے۔ میرے عزیز و نوجوانوں، اس لیے رب کہتا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو دنیا کے اندر رہ کر اگر تم دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو تو اپنے نبی کی اطاعت پر، اپنے نبی کی عادتوں پر، اپنے نبی کے اخلاق پر اور اپنے نبی کے اقوال و افعال پر اپنی زندگی کو لے کر کے آؤ۔ میں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے۔ آج معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بھائی پوری رات گزر جاتی ہے، موبائل کے سسٹم میں لگے ہوئے ہیں، پوری رات گزر گئی، ادھر اللہ کا منادی کھڑے ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت والجلال کے نام کو لیتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اپنی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ انسان جس کو کہا جا رہا ہے، یہ مسلمان جس کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ اللہ کے حضور آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کے لیے آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کے لیے آ جاؤ۔ لیکن یہ مسلمان، یہ نوجوان بھائی، یہ ہمارا بڑا جاج کمبل تان کر کے سونے کی کوششوں میں ہے کہ اب نماز کا وقت، اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام مجھے آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، مجھے آپ کو سبق سکھا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم عشاء کی نماز جلدی کے ساتھ میں پڑھو اور اس کے بعد نماز پڑھ کر کے آرام کرو۔ اگر کوئی کام نہ ہو، اگر کوئی کام ہو تو اس کو جلدی سے انجام دو اور اس کے بعد فوراً سو جاؤ، اور صبح کا وقت ہو، صبح صادق ہو، صبح صادق کے وقت میں آپ اپنے بستروں کو ہٹا دو اور اپنی آنکھوں کو کھولو، اللہ کے دربار میں پہنچو، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے آہوزاری کرو، اس نبی کی طرف دیکھیں، وہ نبی جو رات اور دن طلب کر کے اس امت کے لیے کہہ رہا ہے ربی نفسی نفسی، پروردگار عالم
میری اس گناہگار امت کو جو دنیا کے اندر رہ کر وہ نبی رات و دن طلب کر کے کہتا ہے ربی امتی امتی، پروردگار میری اس گناہگار امت کا خیال کر لینا، اس نبی کی طرف تو دیکھو جو رات کی تنہائیوں میں بھی کھڑے ہو کر کے پکار رہا ہے اللہ یہ میری گناہگار امت ہے، اس گناہگار امت کا خیال کر لینا، اس کو معاف کر دینا اللہ، اس کو دنیا کے اندر اس کو ہلاک نہ کر دینا، اس کو دنیا کے اندر سزائیں نہ دے دینا اللہ، اس کی مغفرت کے فیصلے کر دینا۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، ہر انسان موجود ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر انسان تک تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے، اور تمام کے تمام انسانوں کے سامنے ہر یہ انسان پریشان نظر آئے گا، اپنی زبان سے کہتا ہوا نظر آئے گا، اپنے گھٹنوں کے بھل بیٹھ کر کے کہے گا ربی نفسی نفسی، پروردگار آج مجھے بچا لیجئے۔ قرآن اس کا نقشہ یوں بیان کرتا ہے یوم یفت المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کل قیامت کا میدان ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار کرنے والی، سب سے زیادہ محبت رکھنے والی یہ ماں جس بچے سے محبت کرتی ہے کہ آج اگر بچہ پریشان ہے تو اس بچے سے زیادہ اس کی ماں پریشان ہے، آج اگر آپ کا کاروبار نہ چلے تو ماں پریشان ہے، آج آپ کو تکلیف ہو تو سب سے زیادہ مصیبتوں میں آپ کی ماں ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، رب کریم کے سامنے ہر انسان کھڑا ہوا ہوگا، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، یوں عرض کیا جائے گا ایک نیکی کی جستجو میں یہ انسان اپنی ماں کے دربار میں پہنچے گا، ماں کے سامنے کہے گا او ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے ایک نیکی دے دو، لیکن ماں کہے گی نا نا میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتی نہیں ہوں، حالانکہ دنیا کے اندر یہی جگر کا ٹکڑا ہے، یہی بیٹا یا بیٹی ہے، لیکن آج ایک نیکی کی وجہ سے یہ ماں دھکے دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہ ماں کے درمیان میں پہنچے گا، ماں کے پاس پہنچ کر کے کہے گا ایک نیکی دے دو، لیکن ماں بھگائے گی، ماں دھکے دے گی، نہیں نہیں میں تجھے جانتی نہیں ہوں، یہ باپ کے درمیان میں پہنچے گا، باپ کے سامنے کہے گا آپ میرے والد محترم ہو، آپ تو وہ ہو جنہوں نے میری وجہ سے رات اور دن ایک کر دیا تھا، جنہوں نے میری آسائش کے لیے، میری راحت کے لیے، میرے سکون کے لیے، میرے اطمینان کے لیے، میری زندگی کو بسانے کے لیے، آپ تو وہ ہو جنہوں نے پورے دن کمائی کی ہے، پوری رات آپ نے کمائی کی ہے، آپ نے اپنے آرام کو ختم کیا ہے، آپ نے اپنے سکون کو ختم کیا ہے، لیکن میرے عزیز ہو یہ باپ بھی دھکے دیتا ہوا نظر آئے گا۔ القرض یہ تمام نبیوں کے سامنے اپنی منتیں سماجتیں بیان کرے گا، لیکن نبی بھی دھتکارتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، معذرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت میں ایک غیب کی آواز آئے گی اور وہ سجدے کی حالت میں گر کر وہ یوں عرض کریں گے ربی امتی امتی امتی، پروردگار یہ میری گناہگار امت ہے، ذرا اس گناہگار امت کو معاف کر دے۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، میں آخر گفتگو کرنے چلا ہوں اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کل قیامت کا میدان ہوگا اور اس میدان کے اندر ہر انسان موجود ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم التسلیم جو اس زمین کے اوپر آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نور کے منبر سجائیں گے اور اعلان کریں گے آدم آ جاؤ، یہ نور کا منبر تمہارا ہے،
आओ बैठो। आदम अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अल-खर्स नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, नूह तुम भी आ जाओ, इब्राहिम तुम भी आ जाओ। तमाम के तमाम नबियों का और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का नाम ले ले करके वो नूर के मिंबर दिए जाएंगे। ये नूर का मिंबर तुम्हारा है। एक नूर का मिंबर रब्बे करीम की कुर्सी के बराबर में रखा हुआ है। अब आवाज लगाई जाएगी, मोहम्मद कहाँ हो? आओ, ये नूर का मिंबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदे की हालत में होंगे। आप सजदे में गिरकर रब्बे करीम के सामने दुआ करेंगे, मेरे मौला मुझे नूर के मिंबरों की जरूरत नहीं है, मुझे इस कुर्सी की तमन्ना नहीं है। रब्बा मेरी गुनाहगार उम्मत है, बस इस गुनाहगार उम्मत को माफ कर दे। वो नबी जो दुनिया के अंदर भी तड़प रहा है और वो नबी जो इस दुनिया से जाने के बाद कल कयामत के मैदान में भी अगर कोई सिफारिश करने वाला होगा तो वही नबी हमारी सिफारिश करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उस नबी की इताअत करो, उस नबी की सुन्नतों पर गामदन हो जाओ, उस नबी के तरीके को अपनाओ। ये मदरसा असगरिया लिलबना इसी चीज का सबक देता है, इसी चीज की तालीम देता है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारो, अपने बच्चों को तालीम दो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सिखाओ, नबी की इताअत सिखाओ, नबी का तरीका सिखाओ, नबी का उसवा सिखाओ, नबी की आदतें सिखाओ, नबी के अखलाक सिखाओ, नबी का किरदार सिखाओ, नबी के अफ़आल सिखाओ, नबी के अफ़आल सिखाओ। और उसके लिए आपको 14 नमूने तैयार करके आपके हवाले कर दिए हैं। बारी ताला से दुआ फरमाए, मेरा मौला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।